بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فصل ہے فرض نماز پڑھ لینے کے بعد ذکر کرنے کے بیان میں۔ ذکر الواردہ جو سنت میں وارد ہیں، سنت میں جن کا تذکرہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، واردہ کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ القیام الی السنت متصلا بالفرض مسنون۔ بعض نوجوان جو مسجد میں زیادہ آنے لگ جاتے ہیں نا، پھر ان کی دوستیاں لگ جاتی ہیں مسجد میں دوسرے لڑکوں سے، دوسرے لوگوں سے، تو سلام پھرنے کے بعد ان کی میٹنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سارے لوگ اپنی سنتیں شروع کر دیتے ہیں، اور ایک نے مؤذن صاحب کو پکڑا، ایک نے قاری صاحب کو پکڑا، ایک نے کسی دوسرے دوست کو پکڑا، اس کونے میں جا کے کھڑے ہو گئے باتیں کر رہے ہیں، اس کونے میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت نماز پڑھنے کے لیے فرض کے متصل بعد کھڑے ہو جاؤ، سنتیں شروع کر دو۔ اگر تم نے بیچ میں فضول گپ شپ کی یا کسی بھی وجہ سے بیٹھ کر اپنے میسج چیک کرنے لگ گئے، کسی بھی وجہ سے دیر لگائی، تو وہ جو سنن رواتب ہوتی ہیں، فرضوں کے ساتھ والی سنتیں، وہ فرضوں سے کٹ جائیں گی، وہ ساتھ والی تو نہیں رہیں گی نا۔ پھر اس کے بعد تم پڑھ رہے ہوگے تو ہو سکتا ہے کل کو اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ وہ تو تم نے فرضوں کے ساتھ والی تھوڑی پڑھی تھی، وہ تو ویسے نفل پڑھے تھے تم نے، کیونکہ فرضوں کے ساتھ تو تم نے پڑھی نہیں، فرضوں کے بعد تو تم اپنی گپیں مارنے لگ گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے سنن رواتب جو ہوتی ہیں وہ فرضوں کے ساتھ والی ہوتی ہیں نا، تو ان میں بیچ میں کوئی بغیر مجبوری کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، نبی کریم علیہ السلام گھر جا کر سنتیں پڑھ لیا کرتے تھے، تو گھر جانے میں جو منٹ لگ رہے ہیں وہ معاف ہیں۔ کسی کا گھر دور ہے، وہ کہتے ہیں میں فرض یہاں پڑھ کے گھر میں جا کے سنتیں پڑھوں گا، لیکن اس کو بہت ہوشیار ہونا پڑے گا، ایسا نہ ہو راستے میں کوئی نتھو خیرہ مل جائے اور حال چال پوچھنے لگ جائیں اور وہ پھر دیر ہو جائے، صحیح ہے نا۔ تو اس طرح کا کسی کو خطرہ نہ ہو تو وہی کرے یہ کام گھر جا کے سنتیں پڑھنے کا، اور جس کو خطرہ ہو کہ راستے میں کوئی گپ شپ والا روک لے گا مجھے، تو پھر مسجد سے پڑھ کے ہی نکلے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ قیام کھڑے ہو جانا الی السنتی نماز، سنت نماز کے لیے متصلا بالفرض، فرض نماز کے ختم کرنے کے بعد جلدی متصل، مسنون یہی سنت طریقہ ہے۔ شمس الائمہ حلوانی، یہ ہمارے فقیہ جو حضرات تھے ان میں پرانے بڑے عالم تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ لا بأس بقراءۃ الاوراد بین الفریضہ والسنہ، کہ اگر وہ کوئی وظیفہ پڑھتا ہے فرض اور سنت کے درمیان تو پھر حرج نہیں ہے، اگر، لیکن باقی علماء نے اس کو نہیں لکھا، تو لگتا ہے یہی ہے کہ ہمیں وظیفے بھی سنتوں کے بعد ہی پڑھنے چاہیے۔ فرضوں کے بعد کوئی چھوٹا سا وظیفہ ہو تو بندہ پڑھ لے، چلو چھوٹا سا وظیفہ ہے، صحیح نا، 2 ڈھائی 3 منٹ لگ جائیں گے، چلو کوئی نہیں پڑھ لے۔ اس سے اگر لمبا وظیفہ ہے تو پھر سنتیں پہلے پڑھے، بعد میں بیٹھ کے وظیفہ کرے، ٹھیک ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ بَعْدَ صَلَامِهِ، امام صاحب کے لیے مستحب یہ ہے جب سلام پھیر لیں، أَن يَتَحَوَّلَ إِلَى يَسَارِهِ لِلتَّطَوُّعٍ، جب سنتیں نفل وغیرہ پڑھ رہے ہیں نا تو وہ ایک الٹے ہاتھ کی طرف کو ہو جائے، جہاں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائی تھی وہاں سے ذرا الٹے ہاتھ کی طرف ہو جائیں۔ عام طور پہ سیدھے ہاتھ کی طرف ممبر ہوتا ہے، صحیح ہے، تو الٹے ہاتھ کی طرف ہو جائیں اور وہاں پر اپنے سنت نفل پڑھ لیں، یا پیچھے آ جائیں تو یہ صحیح ہے۔ اچھا، اور کیا ہے؟ بعد الفرض، فرض نماز کے بعد ایسا کر لیں امام صاحب۔ وَأَن يَسْتَقْبِلَ بَعْدَهُ النَّاسَ، اور فرض نماز کے بعد لوگوں کی طرف مڑ کے بیٹھ جائیں۔ اگر اس کے بعد سنتیں نہ پڑھنی ہو، سنتیں پڑھنی ہو تو تھوڑی سی جگہ بدل لیں، ٹھیک ہے، الٹے ہاتھ کی طرف ہو جائیں، اور اگر سنتیں نہ ہوں تو گھوم کے لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ بعض لوگوں کو اس سے یہ وہم ہوا کہ نوافل پڑھنے کے بعد گھوم کر لوگوں کی طرف بیٹھیں اور پھر لوگوں کو دعا کروائیں دوبارہ۔ فرضوں کے بعد بھی دعا کرتے ہیں بعض لوگ، پھر سنت و نفلوں کے بعد دوبارہ دعا کرتے ہیں، وہ اس طرح کی عبارتوں سے ان کو وہم ہوا۔ تو نفل پڑھنے ہوں تو امام صاحب اپنی جگہ بدل لیں، اور اگر فرضوں کے بعد سنت نفل وغیرہ نہیں ہے اس نماز کے ساتھ کوئی تو گھوم کے بیٹھ جائیں۔ جب نماز اکٹھے پڑھیں فرض نماز تو دعا بھی اکٹھے مانگیں، امام صاحب دعا کرائیں گے، سب کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب سنتیں جب اپنی اپنی پڑھی ہیں تو دعا بھی اپنی اپنی کرو نا، سنتیں جب اپنی اپنی پڑھی ہیں تو دعا بھی اپنی اپنی کرو، تو اس کا سینس بھی یہی بنتا ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، بہرحال وہ جو دعا مانگیں گے اس میں توبہ استغفار بھی کریں۔ وَيَقْرَؤُونَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ، آیت الکرسی پڑھ لیں نماز کے بعد۔ وَالْمُعَوَّذَاتِ، قُلْ اعوذ برب الفلق قُلْ اعوذ برب الناس پڑھ لیں۔ یسبحون اللہ ثلاثاً وثلاثین، سبحان اللہ پڑھ لیں کتنی مرتبہ؟ 33۔ وَيَحْمِدُونَهُ كَذَلِكَ، اور اتنی ہی دفعہ يُكَبِّرُونَهُ كَذَلِكَ، اتنی ہی دفعہ اللہ اکبر بھی پڑھ لیں۔ ثم يقولون، پھر کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، چوتھا کلمہ یا اس کا یہ چھوٹا والا جو ورژن ہے یہ پڑھ لیں۔ ثم يدعون لانفسهم، دعائیں مانگے اپنے لیے، وللمسلمین، سارے مسلمانوں کے لیے، رافعی ایدیہم،
دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا جو سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے سینے کی سیدھ میں ہاتھوں کو چیز وصول کرنے کے اسٹائل میں آسمان کی طرف ہتھیلیاں ہوں اور ناخن آپ کے جو ہے وہ جیسے سمجھو زمین کی طرف ہوں، لائک دیوار کی طرف ہوں جیسے، تو اس طرح، کیونکہ چیز لینے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے ٹرے لے کر آیا اور آپ نے یوں اوپر سے ہاتھ لا کر ٹرے میں سے اٹھایا جو بھی امرود مالٹا جو بھی چیز تھی، یہ بھی لینے کا ایک طریقہ ہے۔ اور لینے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ یوں ہوں اور کوئی آپ کے ہاتھ پر لا کے چیز رکھے، تو یہ جو طریقہ ہے نا کہ آپ کے ہاتھ ہتھیلی آپ کی آسمان کی طرف ہو اور اس طرح، تو یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ سینے کی سیدھ میں ہاتھوں کو بلند کیا جائے، بہت زیادہ جوڑ کے ہاتھوں کو نہ رکھا جائے، صحیح ہے، بلکہ تھوڑا سا کھول کے رکھا جائے اور اللہ رب العزت سے مانگا جائے۔ بعض جگہ تصویریں دیکھی دکانوں میں لوگوں نے لگائی ہوتی ہیں، نہیں لگانی چاہیے تصویریں، وہ فرضی کوئی بزرگوں کی تصویریں بنائی ہوتی ہیں، صحیح ہے، تو بڑے خوبصورت سے بوڑھے آدمی بنے ہوتے ہیں اور وہ تسبیح پکڑی ہوتی ہے، اور یہ تصویر تو ویسے بھی حرام ہے جاندار کی۔ بہرحال میں جو بتانا چاہ رہا ہوں تو وہ تصویر کے اندر بابا جی نے دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں وہ اپنی ٹھوڑی سے بھی اوپر کر کے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے چہرے سے بھی اوپر کر کے ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ یہ دعا کا سنت طریقہ نہیں ہے۔ دعا کا سنت طریقہ کیا ہے کہ آپ کے سینے کی سیدھ میں ہاتھ ہو اس طرح۔ آپ بہت بے چینی سے مانگنا چاہ رہے ہیں، آپ ہاتھوں کو لمبا کوہنیاں بالکل سیدھی کر کے آگے تک لے جائیں، ٹھیک ہے نا، اوپر چھت کی طرف آسمان کی طرف زیادہ ہاتھ اٹھانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ رافع ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں سنت طریقے پر، ثم یمسحون بہا وجوہہم فی آخرہ، اور جب دعا مانگ چکے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ یہ اس چیز کا جیسچر اور اشارہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں یقین ہے کہ جب ہم نے ہاتھ پھیلائے تو تو نے ضرور اس میں کوئی نہ کوئی رحمت اور خیر اور برکت عطا فرما دی ہے، وہ رحمت اور خیر اور برکت ہم اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں اشارہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان کا کہ یا اللہ ہمیں لگ رہا ہے کہ تو نے ضرور ہمیں دیا ہے کچھ، تو وہ ہم اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے اصل تو، لیکن اس کے اندر اس طرح کا اچھا ایک میسیج بھی ہے، تو اس لیے اس کو کر لینا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کی، سنت کے مطابق دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔